السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، کیسے ہیں سبھی ویورز؟ تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں زندگی کے بارے میں۔ زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے، زندگی کے بارے میں ہم ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے مستقبل کے لیے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ منصوبہ کرتے ہیں۔ کچھ خواب تو بچپن سے ہی ہمارے ذہنوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ جوں جوں عمر بڑھتی ہے، ہمارے خوابوں کی تعداد نوعیت میں تبدیل آتی جاتی ہے۔ تعلیم کے حصول کا مقصد بھی انہی خوابوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ خواب کیا ہے؟ بس ایک خوشحال اور پرمسرت زندگی کی حسرت ہوتی ہے۔ ایک اچھا روزگار، پختہ سکون، مکان وغیرہ وغیرہ کچھ ایسے ہی خواہشیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کا مقصد ہوتی ہیں۔ ہماری ساری زندگی انہی خواہشات کے گرد گھومتی رہتی ہے، صبح سے شام تک، بلکہ کچھ لوگ رات تک اپنی انہی خوابوں کی تعبیر کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر دوسرے شخص کی زندگی کا یہی معمول ہے۔ ایک فیکٹری کے مزدور سے لے کر ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے سافٹ ویئر انجینئر تک، ایک پھل فروش سے لے کر ایک فیکٹری مالک تک، سب اسی دھن میں جیتے ہوئے ہیں۔ ذرا نظر دوڑائیے معاشرے کی طرف۔ معاشرے میں ہر طرف ایک بھاگ دوڑ ہے۔ ہر کسی کو اپنے خوابوں کی تکمیل کرنی ہے۔ ہر کوئی اپنے اور اپنے کنبے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس ساری بھاگم بھاگ کے پیچھے ہماری زندگی کا ایک روٹین بھی ہوتی ہے۔ صبح سے لے کر رات تک ہم کسی مشین کی طرح کام کرتے ہیں۔ رات کو مشین بند ہوئی اور صبح پھر کسی نے چالو کر دی۔ عوام کی اکثریت تو ایسی معلومات اور یکسانیت کی عادی ہو جاتی ہے، لیکن معاشرے میں ایسے افراد بھی ہیں جن کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے، یہ کیا زندگی ہے یار، میں تو ایک مشین بن کر رہ گیا ہوں۔ لگتا ہے زندگی بے مقصد ہو گئی ہے۔ اور بسا اوقات یہ تذکرہ ہم خود سے بھی اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ یار ہم تو کولیوں کے بیل بن کر رہ گئے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ گلہ کچھ مناسب بھی لگتا ہے۔ صبح اٹھنا، کام کے لیے نکل جانا، رات کو تھک کر بستر پر سو جانا، پھر صبح اٹھ کر وہی معمول۔ معذرت کے ساتھ دن بھر کا یہ شیڈول ایک جانور کا بھی یہی ہوتا ہے۔ وہ بھی صبح اٹھتا ہے، مالک کے ساتھ کام پر نکل جاتا ہے، رات کو واپس آتا ہے اور اگلے دن پھر وہی کچھ کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، ہمارا دورانیہ، ہماری حیات، ہماری زندگی، لائف سرکل کیا بن چکا ہے؟ پیدا ہونا، نشو نما پانا، روزی کرنا، افزائش کرنا، مر جانا۔ لیکن ہمیں دورانیہ حیات یعنی لائف سرکل تو ایک جانور کا بھی تو یہی ہے۔ ایک انسان اور ایک جانور کی زندگی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ کائنات میں انسان کو ایک ممتاز حیثیت ہے۔ خدا نے اسے اشرف المخلوقات کے عظیم منصب پر فائز کیا ہے۔ اس انسان کی زندگی کا روڈ میپ بھی اس کے منصب اور مقام کے مطابق ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی بے مقصد نہیں ہو سکتی، اور جن چیزوں کے لیے ہم ساری زندگی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں وہ ہماری ضروریات ہیں، لیکن مقصد نہیں۔ بطور حضرت انسان ہمارا مقصد حیات کچھ اور ہے، اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کس چیزوں کی ضرورت ہے۔ انسان کو قدرت نے ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسری مخلوقات سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک بنیادی خصوصیت رائے کلی ہے، یعنی انسان اپنے علاوہ دوسرے انسانوں کے بارے میں بھی یہی سوچتا ہے۔ یہی سوچے کہ انسان کا خاصہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے انسان کے بارے میں بھی سوچے، اور اکثر اوقات اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر دوسرے انسانوں کے لیے سوچے۔ جانوروں کی زندگی کا محور ان کی اپنی ذات اور بچے ہوتے ہیں، جبکہ انسان کا مقصد حیات جانوروں سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ خیر، یہ مسئلہ شاید عام عوام کا نہیں ہوتا۔ ان بیچاروں کے لیے تو صرف 2 وقت کی روٹی ہی صحیح ہوتی ہے، ان کا مقصد ہی 2 روٹی کا ہوتا ہے۔ لیکن معاشرے کے متوسط سمجھدار اور تعلیم یافتہ لوگ اس پر سوچنا چاہیے۔ ان کو اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی نصب العین طے کرنا چاہیے۔ اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنی اجتماعی ذمہ داری کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ایک عام انسان اور ایک عظیم انسان میں یہی تو فرق ہے کہ عام انسان اپنی نفسانی خواہشات کے لیے تگ و دو کرتا ہے،
جبکہ ایک عظیم انسان کسی اعلیٰ مقصد کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ زندگی تو ویسے بھی گزر جاتی ہے، کیوں نہ کسی اعلیٰ مقصد کے حصول میں گزرے۔ اور آج کے دور میں اس سے بڑا مقصد کیا ہوگا کہ ہم خود کے خول سے نکل کر اجتماع کے لیے سوچیں، صرف اپنے لیے نہ سوچیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچیں۔ بطور انسان ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں اور اسی معاشرے کی بہتری کے لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ اپنی اسی معمول کی زندگی سے ہٹ کر اپنی زندگی کا کوئی مقصد طے کرنا چاہیے اور اس مقصد کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے، ہم کیسا مقصد اپنے لیے طے کرتے ہیں۔ ایسا مقصد ہو کہ ہر ہونے والی صبح آپ کو اس مقصد کے حصول کے لیے متحرک کر دے۔ بطور انسان ہمارے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ہم اپنی نفسی خواہشات سے نکل کر دوسرے انسانوں کی بہتری اور فلاح کے لیے کوئی مقصد طے کریں۔ جو معاشرے میں خود غرض اور نفسا نفسی کا عالم ہو تو وہاں تو خدمت انسانیت جیسے اعلیٰ مقصد کو زندگی کا نصب العین بنانا آج کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ خود کے لیے تو سب جیتے ہیں، آئیے ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں اور اس دوسروں کے لیے جینے کو ہم اپنا مقصد بناتے ہیں۔ یہ کسی تقریر تھی، کسی کی تحریر تھی ہے، تو یہ اچھی لگی، میں نے پڑھی تھی تو میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو ابھی کے لیے خدا حافظ، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔